دوستوں اور بزرگوں، کائنات میں ساری میرے اللہ کی تخلیق میں، ارض و فلک میں، جن و ملک میں، حجر و شجر میں، سمندر و صحرا میں، آمنہ کے لال جیسا نہ کوئی تھا، نہ ہوگا، نہ ہی رب نے کوئی ان جیسا بنایا ہے۔ رب نے اپنے جیسا بھی کوئی نہیں بنایا۔ یکتا تھے، یکتا ہیں، یکتا رہیں گے۔ رب نے جس ہستی کو اپنا محبوب بنایا، ان جیسا بھی رب نے پھر کوئی نہیں بنایا کہ محبوب ہے تو وہ بھی بے مثال ہے۔ محبوب کی کوئی نظیر مثال نہیں ہے۔ سارے نبیوں کے مقامات تھے، مراتب تھے، ان کے معجزات تھے، صفات تھیں، لیکن اس وقت ہی جب محبوب دنیا میں تشریف نہیں لائے تھے، جب محبوب آ گئے تو رب نے ان تمام انبیاء کو ایک وقت میں ایک ہی جگہ جمع کر کے یہ بھی دنیا کا عقدہ حل کر دیا کہ اگر میرا محبوب نہیں تھا تو آدم اپنی قوم کا امام تھا، نوح اپنی قوم کے امام تھے، شیس اپنی قوم کے امام تھے، نبی تھے، ادریس اپنی قوم کے امام اور نبی تھے، ابراہیم، اسحاق، یعقوب و یوسف، اسماعیل علیہ السلام، موسیٰ کلیم اللہ علیہ، عیسیٰ علیہ السلام، سارے انبیاء اس وقت تک امام بھی تھے، نبی بھی تھے جب تک محبوب خدا نہیں آئے تھے۔ جب محبوب خدا آئے سارے ادیان منسوخ، احکامات بھی منسوخ، شریعت بھی منسوخ، دین بھی نیا، احکامات بھی نئے، شریعت بھی نئی، حتیٰ کہ جب بیت المقدس میں رب نے سارے نبیوں کو اٹھا کے آپ کے پیچھے کھڑا کر دیا اور اپنے محبوب کو ان کے آگے کھڑا کر دیا اور امامت کا شرف ملا اشرف الانبیاء علیہ السلام کو، تو دنیا نے یہ دیکھا اور مانا کہ آپ امام الانبیاء بھی بنے، اور آپ نے فرمایا میں نبی الانبیاء بھی بنا۔ قیامت کے دن جیسے محبوب میری شفاعت کریں گے، کیونکہ میں اپنے عمل سے جنت نہیں جانا چاہتا، بس اللہ ان کو قبول کر لے، بس میں نے اللہ سے دعا مانگی ہوئی ہے، اللہ جو جنت آپ نے دینی ہے وہ اپنے فضل سے اپنے محبوب کی شفاعت سے دینا۔ ایک میرے اللہ کا فضل اور ایک میرے آقا علیہ السلام کی شفاعت، مزہ آ جائے گا۔ تو آپ فرماتے ہیں کہ قیامت کے دن جیسے میں اپنی امت کی شفاعت کر کے جنت لے جاؤں گا، تمام انبیاء کی امتیں بھی میرے دروازے پر آ جائیں گی کہ وہ اپنی امتوں کو جواب دے دیں گے۔ وہ کہیں گے جاؤ جاؤ در مصطفیٰ کو تلاش کرو۔ رب نے ایک ہی ہستی سے وعدہ کیا تھا وَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ، ایک ایک سے وعدہ نہیں کیا۔ سارے راضی کر کے جنت میں جائیں گے اور آمنہ کے لال کو رب راضی کریں گے، وہ پھر جنت میں جائیں گے۔ کملی والا آپ کب راضی ہوں گے؟ جب میرا آخری امتی اللہ جنت میں داخل کر دیں گے، میں اپنے رب سے راضی ہوں۔ اللہ نے کوئی مثال بنائی نہیں ہے، میں کہاں سے شروع کروں، کیسے بتاؤں
کہ محبوب کتنی حسین تھے. حسن کو دیکھوں تو انفرادی ہے، جمال کو دیکھوں تو انفرادی ہے، کمال کو دیکھوں تو انفرادی ہے، مرتبے کو دیکھوں تو انفرادی ہے، نبوت کو دیکھوں تو انفرادی، رسالت کو دیکھوں تو انفرادی، جو دین اترا وہ دین انفرادی، جو کلام ملا وہ انفرادی، جو معجزات ملے وہ انفرادی، بدن ملا تو انفرادی، بچپن ملا تو انفرادی، جوانی ملی تو انفرادی، شباب ملا تو انفرادی، مسکراہٹ ملی تو انفرادی، نگاہیں ملی تو انفرادی، ہاتھ ملے تو انفرادی، انگلی ملی تو انفرادی، بیویاں ملی تو انفرادی، امہات المومنین بنی، اولاد ملی تو انفرادی، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد. کسی نبی کی آل کا تذکرہ نہیں، صرف ہے تو آل ابراہیم آمنہ کے لال اور آل محمد نبی علیہ السلام کی آل. فرمایا آپ کو سواریاں ملی تو انفرادی، یار ملے تو انفرادی، جماعت ملی تو انفرادی، آپ کو معراج ہوا تو انفرادی، براق ملی تو انفرادی، جبرائیل کا آنا جانا انفرادی، ساتوں آسمان، آدم آسمانوں سے نیچے آئے اور پھر نہیں جا سکے، آمنہ کے لال کعبے سے اٹھے، ساتوں آسمان اوپر، سدرۃ المنتہا نیچے. سدرۃ المنتہا نیچے نہیں ہوا بلکہ عرش بری نیچے ہو گیا. آمنہ کے لال عرش بری کے اوپر گئے بھی ہیں آئے بھی ہیں. آدم آئے ہیں تو گئے نہیں ہیں، یہ گئے بھی ہیں اور آئے بھی ہیں. کس کے ساتھ مثال ہے؟ کوئی جڑتی نہیں ہے کہیں. فرمایا کہ شان وہاں بھی انفرادی تھی جب آپ جنت میں تھے، جب آپ کا نام لکھا گیا، نام میں انفرادی تھے، مقام میں انفرادی تھے، محبوبیت میں اللہ نے کسی نبی کو یہ نہیں کہا کہ یہ میرا محبوب ہے. بس نبی ہیں، رسول ہیں، پیغام نبی اور رسول میں فرق ہوتا ہے. نبی اس کو کہتے ہیں جس کو الہامات ہوتی ہیں، مبشرات ملتی ہیں. رسول اس کو کہتی ہیں جن کے اوپر وحی اترتی ہے. فرمایا آدم میرا نبی ہے، نوح میرا نبی ہے، 1,24,000 سارے میرے ہیں اور سارے انبیاء ہیں، رسول ہیں، اولو العزم بھی ہیں. کسی نبی میں اللہ نے کوئی کمی نہیں چھوڑی. اور ہم کمی بیان کریں کہاں سے جب ہے نہیں. مکمل تھے سارے نبی، ان کی تبلیغ مکمل تھی، ان کی دعوت مکمل تھی، کوئی کمی نہیں چھوڑی کسی نبی نے. لیکن جب قرآن میں اللہ نے تذکرہ کیا، فرمایا یا آدم، اللہ نے قرآن میں انبیاء کو آواز دی اور فرمایا یا آدم. آدم کے آگے بھی لفظ نہیں، پیچھے بھی لفظ نہیں، کوئی لقب بھی نہیں دیا. یا نوح، یا ابراہیم، یا داؤد، یا یحییٰ، یا موسیٰ. جب محبوب کی باری آئی تو میرے رب نے فرمایا یا ایھا المزمل، یا ایھا المدثر، یا ایھا النبی. جب محبوب کی باری آئی تو رب ذوالجلال نے فرمایا یاسین
والقرآن الحكيم إنك لمن المرسلين جب محبوب کی باری آئی والضحى واللیل اذا سجا جب محبوب کی باری آئی الم نشرح لک صدرک کسی نبی کو اللہ نے یہ بھی نہیں فرمایا کہ انا اعطیناک الکوثر کسی نبی کو اللہ نے یہ بھی نہیں فرمایا ورفعنا لک ذکرک کسی نبی سے اللہ نے یہ بھی نہیں فرمایا کہ وَلَسَوْفَ يُعْتِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَى یہ سارے محبوب سے باتیں ہیں پورا قرآن بھرا ہوا ہے پڑھ لیں علماء نے لکھا ہے قرآن کا 5واں حصہ اگر قرآن کو 5 حصے کریں نا قرآن کا پورا 5واں حصہ صرف اللہ کے محبوب کا تذکرہ ہے اب قرآن پڑھ لیں 5واں حصہ اللہ نے صرف اپنے محبوب کی تعریف کی اس محبوب کا کیا مقام ہو فرمایا تعریف تو دنیا میں ہے تعریف تو آسمانوں میں بھی ہے تعریف تو فرشتوں کی زبان سے بھی جاری ہے جب اللہ نے فرمایا ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما کسی نبی کے بارے میں اللہ نے فرمایا اپنے محبوب کے بارے کسی نبی کا نام عرش بری پہ نہیں لکھا ہوا فرمایا اللہ نے عرش کو پیدا کیا اللہ کی مخلوق ہے عرش بھی کرسی بھی فرمایا عرش کو پیدا کیا قلم کو پیدا کیا حکم دیا قلم ہم نے عرش بنا دیا اس کے اوپر نقش و نگاری کر دو اللہ کہاں سے شروع کروں کہاں پہ جا کے ختم کروں فرمایا لکھو انی انا اللہ لا الہ الا انا میں اللہ ہوں اتنی پیارا نام 2 نام ہیں یا میرے رب کا یا میرے رب کے حبیب کا فرمایا لکھو انی انا اللہ لا الہ الا انا میں اللہ ہوں اور میرے سوا کوئی الہ ہو ہی نہیں سکتا آگے لکھ دو ساتھ تاکہ بات بھی مکمل ہو جائے اور میرا عرش بری بھی مزین اور جمیل و حسین بن جائے یا اللہ آگے کس کا نام لکھنا ہے آدم کا یا اس کی اولاد میں فرمایا میرے محبوب کا نام لکھنا ہے لکھو محمد الرسول اللہ محمد الرسول اللہ پہلے بھی میرے اللہ کا نام کلمہ ایسا ہے اللہ سے شروع ہو کے اللہ پہ ختم ہوتا ہے لا الہ الا اللہ ایک حصہ اطیع اللہ محمد الرسول اللہ و اطیع الرسول یہ دوسرا حصہ ہے میری بھی مانو اور ساتھ میرے محبوب کے بھی مانو جو مجھے مانیں گے میرے محبوب کو نہیں مانیں گے وہ خسارے میں بھی جائیں گے جہنم میں بھی جائیں گے ساری زندگی کہتے رہو اللہ 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 آمنہ کے لال کو نہیں مانا اللہ فرماتے ہیں جا میرا ماننا تیرا مجھے ماننا قبول بھی نہیں جا جہنم میں جلتا رہے میں تیرا رب بھی نہیں بنتا من لم يستسلم بقضائی ولم يصبر على بلائی فَلْيَتَّخِذْهُ رَبًّا سِوَائِي جو میرا فیصلہ یعنی میرے محبوب کو نہیں مانے گا میری قضا کو نہیں مانے گا
وَلَمْ يَصْبِرْ عَلَى بَلَائِي، جو میری دی ہوئی مصیبت پہ صبر نہیں کرے گا، جائے اپنا رب اور تلاش کر لے، میں اس کا رب بھی نہیں بنتا۔ فرمایا اللہ نے محبوب کا نام تو عرش بری پہ بھی لکھ دیا، اور جنت کے دروازوں پہ بھی لکھ دیا، جنت کی دیواروں پہ بھی لکھ دیا، درختوں پہ لکھ دیا، پودوں پہ لکھ دیا، ٹہنیوں پہ لکھ دیا، پتوں پہ بھی لکھ دیا۔ فرمایا میرا محبوب ہے، دیکھ لو جنت والوں کو بتا دیا یہ میرا محبوب ہے۔ بھائی آپ کو اگر ایک نقشہ پیارا لگ جائے تو آپ کہتے ہو یہ 10 نقشے ہیں، یہ نقشہ پیارا لگا ہے، آپ جا کے ورائٹیاں تلاش کرتے ہو یا نہیں کرتے؟ دماغ ہے نا بھی، ایک چیز ہے کوئی اور ہو تو ساتھ رکھو، تیسری ہو تو وہ بھی ساتھ رکھو، چوتھی ہو تو وہ بھی تم ایک دفعہ سامنے لگا دو، پھر میں انتخاب کروں گا۔ اللہ نے ساری مخلوق کو اپنے سامنے کیا، پھر اللہ نے ساری مخلوق میں ایک مخلوق کا انتخاب کیا۔ لَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ فِي أَحْسَنِ تَقْوِيمٍ، انسان کا پھر انسانوں میں انتخاب فرمایا 1,24,000 انبیاء کا، ان میں سے صرف اللہ نے اپنے محبوب کو منتخب فرمایا۔ یہ میرا محبوب ہے۔ ساری دنیا کو پتہ چل گیا کہ اللہ کا محبوب آمنہ کا لال ہے۔ جب عرفات کے میدان میں آدم علیہ السلام نے قدم رکھا، 300 سال آدم علیہ السلام روتے رہے، پیارے رب کو مناتے رہے، 300 سال آنسو بہائے۔ علماء نے لکھا ہے اگر آدم علیہ السلام کے آنسو جمع کر کے زمین پہ چھوڑ دو نا، دریا بہہ جاتے۔ آدم علیہ السلام کے آنسو، آدم کی پوری اولاد کے آنسو جمع کر لو، پھر بھی ابا آدم علیہ السلام کے آنسو بڑھ جائیں گے۔ وہ اتنی اللہ کے محبت میں، خوف میں، اللہ کے جلال میں روئے ہیں۔ جب میرے اللہ کو رحم آیا تو بات یاد آ گئی کہ جب میں جنت میں تھا، میری نظر اللہ کے عرش بری پہ پڑی تو میں نے دیکھا کہ لکھا ہوا تھا لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ۔ اللہ میں سمجھ گیا تھا کہ محمد آپ کا پیغمبر بھی رسول بھی ہے۔ اللہ میرے پاس الفاظ بھی سارے ختم ہو گئے۔ اللہ اس محبوب کا واسطہ ہے، اب تو راضی ہو جا۔ اللہ میں تجھے، اللہ میں آپ کو، آپ کے محبوب کا واسطہ دیتا ہوں، آپ میرے سے راضی ہو جائیں۔ اللہ نے فرمایا ٹھیک ہے میرا آدم، تو نے میرے محبوب کا واسطہ دیا ہے، ہم راضی ہونے کے لیے تیار ہیں، لیکن تجھے یہ کلمات پڑھنے پڑیں گے، یہ پڑھ لے ہم راضی ہو جائیں۔ جب اللہ کسی پہ راضی ہونے لگتا ہے اس کے لیے اسباب بھی خود بنا دیتا ہے۔ کبھی حج کا سبب بن گیا، اللہ آپ کو نصیب کرے، کبھی مدینے کا سبب بن گیا، کبھی مسجد نبوی میں جانے کا سبب بن گیا، کبھی اللہ والوں کی صحبت میں جانے کا سبب بن گیا، روحانی اجتماع میں آنے کا سبب بن گیا۔ یہ تو میرا اللہ جب راضی ہونے لگتا ہے تو اللہ تعالیٰ اسباب بھی بنا دیتی ہیں۔ فرمایا میرا آدم، یہ الفاظ پڑھنا تیرا کام ہے اور راضی ہو جانا پھر ہمارا ہی کام ہے۔ اللہ بتائیں تو صحیح وہ کلمات کیا ہیں؟ فرمایا پڑھو ربنا ظلمنا انفسنا وَإِن لَّمْ تَغْفِرْ لَنَا وَتَرْحَمْنَا لَنَكُونَنَّ مِنَ الْخَاسِرِينَ۔ آدم علیہ السلام نے پڑھے، اللہ آدم سے بھی راضی، حوا سے بھی راضی۔ فرمایا جو اس طرح کی توبہ کرتا رہے گا
تیری اولاد میں جب تک دنیا میں اللہ سے آمنہ کے لال نے پوچھا اللہ آپ میری امت کو ہلاک تو نہیں کر دیں گے، میں تو چلے جاؤں گا دنیا سے؟ فرمایا جب تک میرا محبوب دنیا میں موجود ہے ہم اپنے بندوں پہ نظر کرم ڈالتے رہیں گے یا اللہ جب میں چلا جاؤں گا، فرمایا پھر استغفار تو موجود ہے نا، جو توبہ کرتا رہے گا ہم اس کے اوپر بھی نظر کرم ڈالتے رہیں گے۔ فرمایا آمنہ کے لال جیسا حسین و جمیل، حسین کس کو کہتے ہیں؟ حسین اس کو کہتی ہیں جس کی آنکھیں بھی پیاری ہوں اور جن کی چہرہ بھی پیارا ہو، جن کے ہونٹ گلابی بڑے پیارے ہوں، جن کے رخسار بھی پیارے ہوں، جن کی رنگت بھی پیاری ہو، جن کی آنکھیں بھی پیاری ہوں، جن کے ابرو گھنے موٹے بڑے پیارے ہوں، جن کی آنکھیں بڑی موٹی اور کجلی دار، ما زاغ البصر، اللہ نے قرآن میں تذکرہ کیا، فرمایا جن کی آنکھیں ما زاغ البصر والی ہوں اس کو حسین کہتی ہیں، جن کی گردن بڑی گول ہو ان کو حسین کہتی ہیں، جن کا سینہ پیٹ برابر ہو وہ حسین ہوتا ہے، جن کی ہتھیلیاں دراز ہوں وہ حسین ہوتا ہے، جن کے چہرے پہ نظر پڑے اور پھر نہ ہٹے وہ حسین ہوتا ہے۔ فرمایا وہ حسین ہے جس کو سامنے سے دیکھو تو پیارا، پیچھے سے دیکھو تو پیارا، دائیں سے دیکھو تو پیارا، بائیں سے دیکھو تو پیارا، بیٹھے دیکھو تو پیارا، ٹھہرے دیکھو تو پیارا، چلتے دیکھو تو پیارا، سواری پہ دیکھو تو پیارا، جماعت میں دیکھو تو پیارا، امامت سجدے میں دیکھو تو پیارا، آپ جہاد میں دیکھو تو پیارے۔ فرمایا جن کو زمین پہ دیکھو تو پیارے، جن کو ہواؤں میں دیکھو تو پیارے، جن کو بیت المقدس میں دیکھو تو پیارے، جن کو عرش بری پہ دیکھو تو سب سے پیارے۔ کوئی کمی نہیں ہے، اللہ نے کوئی کمی چھوڑی نہیں ہے، دشمنوں نے مانا، کافروں نے مانا، ایسا چہرہ جھوٹے کا نہیں ہو سکتا، اور جھوٹوں کے چہرے بتا دیتی ہیں، اور بچہ بھی جھوٹ بولے تو باپ کہہ دیتا ہے، ماں کہتی ہے کہ مجھے لگتا ہے تو سچ نہیں بول رہا تو جھوٹ، وہ چہرے بتا دیتے ہیں، گناہ گاروں کے چہرے بتا دیتے ہیں، غلط کاروں کے چہرے بتا دیتے ہیں، اور جھوٹے آمنہ کے لال صادق الوعد الامین تھے، ان کا چہرہ بتاتا تھا۔ فرمایا ایک بندہ بنو سلیم قبیلے کا مدینہ منورہ میں گزر رہا تھا، اس نے جا کے دیکھا ایک جرمٹ ہے بندوں کا، بیچ میں ایک ہستی موجود ہے، لوگوں سے پوچھا یہ کون ہے بیچ میں؟ لوگوں نے کہا یہ تو رسول اللہ ہے، یہ تو حبیب اللہ ہے، یہ تو امام الانبیاء ہے۔ اس نے کہا ٹھہرو ٹھہرو، یہ کہتے کیا ہیں؟ یہ تو فرماتے ہیں کہ قولوا لا الہ الا اللہ تفلحوا، یہ تو ایک اللہ کی طرف دعوت۔ انہوں نے کہا اچھا نبی ہیں، مجھے چہرہ تو دیکھنے دو۔ وہ جب قریب گیا اس نے جا کے چہرے پہ نظر ڈالی، اس نے مڑ کے دنیا کو آواز دی، میں نے چہرہ دیکھ لیا ہے، اس چہرے والا بندہ کبھی جھوٹا نہیں ہو سکتا۔ ایک نوجوان تھا، اس نے کلمہ نہیں پڑھا تھا، ایک لڑکی کے اوپر عاشق ہو گیا، دیوانہ ہو گیا، اس کے دروازے پہ بیٹھ جائے، ہجو کے اشعار پڑھتا رہے، گنگناتا رہے، آواز بھی لگاتا رہے کہ میں تیرے عشق میں اتنی ہو گیا ہوں پاگل و دیوانہ کہ میں تجھے پانا چاہتا ہوں، اور کئی دنوں تک مہینوں تک اس کے دروازے پہ روتا رہا، بیٹھا رہا، اشعار پڑھتا رہا، لیکن لڑکی با حیا کبھی دروازے تک نہیں آئی۔ بڑے عرصے بعد وہ اٹھا دروازے سے، ایسے چل پڑا مایوس ہو کر، جب آگے نکلا تو آگے ایک چہرہ آنکھوں کے سامنے آیا، وہ تو میرے اللہ کے محبوب کا چہرہ تھا، دیکھتے ہی فریفتہ ہو گیا، کلمہ پڑھا اور مسلمان ہو گیا۔ کئی دن گزرے، اس بچی کو یاد آئی میرا عاشق ہوتا تھا،
دروازے پہ بیٹھتا تھا، بڑی دیر تک اشعار پڑھتا تھا، اس کی میں آواز کانوں میں آتی تھی، مجھے لطف و سرور ملتا تھا۔ آج وہ کہاں چلا گیا؟ وہ گھر سے نکلی تلاش میں، اپنے عاشق کے تلاش میں، ڈھونڈتے ڈھونڈتے اسے نظر آ گیا کہ ایک جگہ پہ وہ گردن جھکائے۔ اللہ اکبر، کیا تعلیمات محمدی! کیا وہ ہند کے اندر جب تجار مدینہ آئے، میرے آقا کے اصحاب آئے، تو ہندوستان کے لوگ رقص و سرور شروع سے ہے۔ انہوں نے نوجوان لڑکیاں ٹھہرائی، عرب کے تاجر آئے ہیں، تم نے ڈانس کرنے، پہلے بھی ڈانس کرتی تھی، گانے گانے ہیں تاکہ یہ لطف اندوز ہو جائیں۔ جب میرے نبی کے غلام، وہی تاجر تھے، جب غلام بن کے ہند میں داخل ہوئے، کالی کچ میں، انہوں نے کہا آنکھیں نیچے ہیں، انہوں نے کہا آ جاؤ، لطف اٹھاؤ، یہ رقص سرور کی مجلس ہے۔ انہوں نے کہا ان ڈھول بازوں کو ہٹاؤ، ان لڑکیوں کو ہٹاؤ، ان کے چہروں پہ کپڑے ڈالو۔ کیوں؟ تم وہی تاجر نہیں ہو، کوئی اور ہو۔ انہوں نے کہا نام وہی ہیں، تو یہ تبدیلی تم میں کہاں سے آ گئی؟ انہوں نے کہا یہ آمنہ کے لال نے تعلیم دی ہے ہمیں۔ اب یہ آنکھ اگر لطف اٹھائے گی تو رب ذوالجلال کا دیدار کر کے اٹھائے گی، سرور ملے گا تو رب کے دیدار سے ملے گا۔ اب ہم نے وہ چہرہ دیکھا ہے۔ وہ لڑکی آئی، اس نے اپنے دیوانے کو دیکھا بیٹھا ہوا ہے، اس نے آواز دی میں فلاں چل کے آ گئی ہوں، ذرا ادھر تو توجہ کرو، میری طرف تو مڑ کے دیکھو۔ نہیں دیکھا، جواب نہیں دیا، پھر قریب آئی، جواب نہیں دیا، پھر قریب آئی، جواب نہیں دیا۔ آخر اس صحابی کے کندھے پہ آ کے ہاتھ رکھا تاکہ اس کو متوجہ کروں، مجھے دیکھے گا تو پہچان جائے گا نا۔ جب اس کے کندھے پہ ہاتھ رکھا، محبوب خدا کی تعلیم دیکھو، آمنہ کے لال کی تعلیم دیکھ۔ صحابی رسول نے تلوار نکال دی، جو کچھ دن پہلے لڑکی کا دیوانہ تھا، تلوار نکال لی، ہاتھ پیچھے ہٹا لو، اگر تو نے مزید جرت کی میں تیری گردن اتار کے رکھ دوں گا۔ اس نے کہا یہ کیا وجہ ہے، تجھے کیا ہو گیا؟ اس نے کہا کملی یہ پہلے کی باتیں تھی جب تک محبوب خدا کا چہرہ نہیں دیکھا تھا۔ فرمایا جنہوں نے یوسف علیہ السلام کے حسن و جمال کو دیکھا انگلیاں کٹوا دی، اور جنہوں نے آمنہ کے لال کے حسن و جمال کو دیکھا انگلیاں بھی کٹوا دی، اور ساتھ آ کے گردنیں بھی کٹوا دی۔ حضرت ابوبکر صدیق آئے، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ میری بیٹی عائشہ سے ناراض ہیں نا، بات نہیں کرتے، جس کے قبضے میں میری جان ہے میں فدا ہوں آپ کے اوپر، مالی فدا کا یا رسول اللہ، بدنی فدا کا یا رسول اللہ، روحی فدا کا یا رسول اللہ، نفسی فدا کا یا رسول اللہ۔ جب تک آپ میری بیٹی سے بات نہیں کریں گے میں ابو بکر کو اس کو بیٹی نہیں بناؤں گا، کبھی بات نہیں کروں گا۔ سیدنا عمر فاروق نے فرمایا یا رسول اللہ آپ میری بیٹی حفصہ سے ناراض ہیں، اگر آپ ناراض ہیں تو میں اس کی گردن کاٹ دیتا ہوں۔ یہ عشق تھا ان لوگوں کے پاس۔ نہ ایسا نبی دنیا میں کبھی آئے گا، نہ پہلے آیا، نہ ایسی کوئی جماعت دنیا میں آئی ہے۔ اللہ نے جماعت بھی مثالی دے دی۔ تم تو انگلی کی باتیں کرتے ہو، انہوں نے تو سب کچھ قربان کر۔ ابو عبیدہ بن جراح باپ کی گردن بدر کے میدان میں کاٹ کے لے آئے۔ آپ نے فرمایا ابو عبیدہ کس کی گردن کاٹ لائے ہو؟ یا رسول اللہ میں اپنے باپ کی گردن کاٹ آیا ہوں، آپ کو برا بھلا کہتا میرے سے برداشت نہیں۔ ان کا کون مقابلہ کر سکتا ہے؟ تو بھی بھلا کوئی عاشق ہے؟ تو اور میں تو نام کے عاشق بنے بیٹھی ہیں۔ کیا نام ہے جی؟ عاشق رسول۔ کیا نام ہے جی؟ محمد عاشق۔ عشق نام کیے، کام کے تو وہی تھے۔ حضرت بلال سے پوچھو، عشق مصطفیٰ سے سینہ لبریز ہوا، چلتے مکہ کی گلیوں میں ہیں اور قدموں کی آہٹ تو جنت میں چلی جاتی ہے۔ کعبہ فتح ہو گیا، آمنہ کے لال کعبے کے دروازے پہ چڑھے ٹھہری ہیں، ادھر دیکھا ادھر دیکھا ادھر دیکھا۔ ابو بکر عمر عثمان علی نے آواز دی،
فداک ابی و امی یا رسول اللہ، آپ ہمیں تلاش فرما رہی ہیں؟ نہیں نہیں، کس کو ڈھونڈ رہے ہیں؟ آپ نے فرمایا میں اپنے کالے بلال کو تلاش کر رہا ہوں، وہ کدھر ٹھہرے؟ وہ تو پیچھے ٹھہرے۔ ان کو یہ تھا میں کالا، قد کا چھوٹا، میں ایک غلام آزاد ہوں، میری کیا حیثیت ہے؟ لیکن اسلام نے آ کے سارا فرق ہی مٹا دیا، نہ کوئی کالا، نہ کوئی گورا، نہ کوئی عربی، نہ کوئی اجمی، اللہ تعالیٰ کو تمہارا تقوی پسند۔ فرمایا میں نے اپنے کالے بلال کو تلاش کرنا ہے، میری نظریں، میری نگاہیں بلال کو ڈھونڈ رہی ہیں۔ بلال گردن جھکائے ٹھہری ہیں، لبیک و سعدیک یا رسول اللہ، میں غلام بلال حاضر ہوں، آپ نے مجھے یاد فرمایا۔ جی بلال، میں آج فاتح اعظم بن کے آیا ہوں، اور سلامتی کا پیغام اللہ نے میرے ہاتھ میں دیا ہے، کیونکہ دین اسلام مجھے ملا ہے جو سلامتی کی ضمانت دیتا ہے۔ کعبے کا دروازہ کھلا ہے، اندر داخل ہونا ہے، میں نے یہی فیصلہ کیا ہے کہ میرے ساتھ میرا غلام پہلے بلال جائے گا۔ آپ نے فرمایا جنت میں میری سواری کی نکیل لگام بلال کے ہاتھ میں ہوگی، آگے آگے بلال چلے گا۔ اس لیے علماء نے لکھا ہے کہ سب سے پہلے جنت میں داخل ہونے والا بلال ہے، سب سے پہلے، کہ وہ ایسی سواری کی لگام پکڑ کے، نکیل پکڑ کے جائے گا جس میں آمنہ کے لال بیٹھے ہوں گے۔ فرمایا بلال میں نے کعبے میں جانا ہے، میں نے فیصلہ کیا تو میرے ساتھ چل۔ کعبے میں چلے گئے، شکرانہ پڑھا، باہر آئے، بلال اذان تو دو۔ یا رسول اللہ کہاں اذان دوں؟ آپ تعین کر دیں، پھر وہیں ہوتی رہے گی اذان۔ آپ نے فرمایا یہ پہلی اذان ہے، چھت پہ چڑھ جاؤ، وہاں اذان دو تاکہ پہاڑوں کی چوٹیوں میں چلی جائے، فضاؤں میں چلی جائے، فضا کی مخلوق کو پتہ چل جائے، پہاڑوں کی مخلوق کو پتہ چل جائے، یہ آواز تو یہاں نکالے گا، یہ آواز چلی عرش بری تک جائے گی۔ یا رسول اللہ میرا قد تو چھوٹا ہے، قد چھوٹا ہے، نہ میں کیسے چڑھوں گا، نہ سیڑھی ہے، نہ میرا بڑا قد، کعبے کی چھت اونچی ہے۔ آپ نے فرمایا میرے عمر کو بلاؤ، اس کا قد سب سے بڑا اونچا ہے، اور میرے چچا کو بلاؤ، ان کا قد بھی بڑا ہے، یہ دونوں سردار، آؤ بیٹھو، نیچے ہو جاؤ، میرے کالے بلال کو کندھوں پہ سوار کرو۔ کعبے کی چھت پہ غلام چڑھا کھڑا ہے، یہ ہے اسلام۔ بلال اذان دو۔ یا رسول اللہ کدھر منہ کر کے اذان دوں؟ جب بیت اللہ کے اندر آپ جائیں گے نا، اللہ آپ کو لے جائے گا انشاءاللہ۔ کافر جاتے تھے، ابو جہل جاتا تھا، کافر جاتے تھے، عتبہ عتیبہ، ہم تو اللہ کو ماننے چاہنے والے ہیں، انشاءاللہ انشاءاللہ ایک دن آئے گا، تم امید لگا کے جیو رہو، انشاءاللہ ایک دن اللہ تمہیں کعبے کے اندر عبادت کا موقع دے گا۔ جب اللہ کعبے کی، اللہ کی تجلیات کے سجدہ کر کے دیکھو نا، مزہ آئے گا۔ اللہ کی تجلیات مجھے پتہ ہے، کتابوں میں لکھا ہے، جب لوگوں کا یقین اللہ کے اوپر بڑا مضبوط تھا، عشق حقیقی تھا، جذبہ حقیقی تھا، کعبے میں لوگ جا نہیں سکتے تھے، جاتے تھے تو دیوانے بھر کے باہر آتے تھے، اتنی تجلیات ہیں۔ ایسے لوگوں کا لکھا ہوا ہے، کچھ لوگ وہ ہیں جو کعبے کا طواف کرتے ہیں، کچھ لوگ وہ ہیں جن کا کعبہ طواف کرتا ہے۔ حضرت رومی رحمت اللہ علیہ نے لکھا ہے کہ لوگ جا کے کعبے میں بیٹھ جاتی ہیں، کعبے کے سامنے بیٹھ جاتی ہیں، میں کہتا ہوں ان لوگوں سے وہ لوگ زیادہ افضل ہیں جو کعبے کے اندر بیٹھی ہیں، ان لوگوں سے وہ لوگ زیادہ بہتر ہیں جو میرے رب کے آگے بیٹھی ہیں۔ کعبے میں بیٹھی ہیں اور دل میں دکان ہے، کاروبار ہے، پیسے، ان کا کوئی فائدہ نہیں ہے۔ کعبے کے بیچ میں بیٹھی ہیں اور سمجھو ان کا کوئی فائدہ نہیں، جو کعبے سے باہر ہیں اور رب کے آگے بیٹھے ہیں وہ ان سے افضل ہے۔ مولانا روم رحمۃ اللہ لکھا ہے، فرمایا کہ آمنہ کے لال بلال نے فرمایا یا رسول اللہ
مجھے حکم دے میں کدھر منہ کر کے آذان دوں۔ جب کعبے کے اندر جائیں تو کعبے کے دروازے کے سامنے جو دیوار ہے نا ادھر منہ کر کے نماز پڑھنی ہے، نہ ادھر نہ پیچھے، سیدھا ادھر۔ جب باہر ہوں گے تو چاروں طرف آپ نماز پڑھ سکتے ہیں، اندر صرف ایک دیوار ہے۔ آپ نے فرمایا بلال جدھر میں محمد ٹھہرا ہوں ادھر منہ کر کے کہنا شروع کر دو، اللہ اکبر اللہ اکبر۔ یعنی آمنہ کے لال ٹھہرے ہوئے ہیں، منہ میری طرف کر، بڑا پھر بھی وہ ہے۔ بات سمجھ آئی ہے؟ بلال منہ میری طرف کر لے، بڑا پھر بھی وہ ہے۔ اللہ اکبر اللہ اکبر۔ جب بیت المقدس فتح ہوا نا، حضرت عمر فاتح بن کے گئے رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ نے فرمایا بیت المقدس میں اذان دینی ہے، سارے آگے آگے، ہم دے دیں فرمایا نہیں نہیں، بلال کو تلاش کرو۔ سب سے پہلی اذان کعبے میں بلال نے دی تھی، آج بیت المقدس میں پہلی اذان بلال دے گا۔ حضرت بلال فرمایا جنہوں نے یوسف علیہ السلام کو دیکھا انگلیاں کٹوا دی، جنہوں نے آمنہ کے لال کے حسن و جمال کو دیکھا انگلیاں بھی کٹوا دی، ساتھ گردنیں بھی کٹوا دی۔ حسن یوسف دم عیسیٰ ید بیضاداری، آنچ خوباں ہمادارند کہ تو تنہا داری۔ سارے نبیوں کا حسن و جمال ایک طرف اور آمنہ کے لال کی خالی ایک ادا ہی ایک طرف۔ یا اللہ کبھی آپ نے جو محبوب کو حسن دیا کبھی آپ نے کسی کو دیا ہو؟ فرمایا حسینہ جمیلہ دا منہ موڑ دیتا، رب محمد بنا قلم توڑ دیتا۔ بس قصہ ہی ختم ہو گیا، ایسا حسین کبھی نہیں آیا۔ حسن، اور اس کو حسین کہتے ہیں جو ان جیسا حسین کوئی نہیں تھا۔ اور جمیل کس کو کہتے ہیں؟ جن کو ایک دفعہ غور سے دیکھو 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 دیکھو، پھر آنکھیں بند کر لو، جھکا لو، پھر جو آنکھیں کھول کے دیکھو پہلے سے بھی زیادہ حسین نظر آئے، وہ جمیل ہے۔ چلو بھی میں کیا بتاؤں کہ آپ کتنی حسین تھے، آپ میرے بارے میں بتا سکتی ہیں، اور جن کو میں پہچانتا ہوں میں ان کے بارے میں بتا سکتا ہوں، لیکن جنہوں نے ہمیں نہیں دیکھا وہ ہمارے بارے میں کیا بتا سکتے ہیں؟ چلو آج ان لوگوں سے پوچھ لیتے ہیں جنہوں نے انہی آنکھوں سے محبوب خدا کا دیدار کیا، بتائیں نا آپ نے کیا دیکھا؟ وہ لوگ ہیں جنہوں نے مجھے نہیں کہا، خود آمنہ کے لال کو ان کے منہ پہ اور منبر پہ چڑھ کے سنایا، فرمایا وَحَسَنَ مِنْكَ لَمْ تَرَ قَطُّ عَيْنِي۔ سامنے کملی والا آپ جیسا حسین کسی آنکھ نے نہیں دیکھا۔ یہ ہے لطف، میرے منہ پہ میری تعریف کرو گے خوشامد شریعت میں منع ہے، محبوب کی تعریف کرو تو عبادت بنتی جائے، رب بھی خوش ہوتا جائے۔ آپ کسی کاریگر کی تعریف کرو، مسجد بڑی پیاری بنائی، پھول جائے گا، خوش ہوتا ہے نا۔ کپڑا اچھا سی دیا، خوش ہو گیا، تعریف کر دی۔ علماء نے لکھا ہے خام خواہ آپ جس بندے کو ملو اس کی تعریف کر دیا کرو تھوڑی سی، ہر بندہ تعریف کو پسند کرتا ہے، اس سے محبتیں بڑھ جاتی ہیں، قربتیں۔ یہ آغاز ہوتا ہے محبت کو بڑھانے کا، چاہے آپ اس میں کوئی خوبی میں نہ دیکھیں پھر بھی اس کی تعریف کر دیں، نہیں بھئی ماشاءاللہ آج تیرے سر پہ ٹوپی پیاری لگ رہی ہے، کسی کو کہہ دیا پگڑی پیاری لگ رہی ہے، کسی کو کہہ دیا داڑھی بڑی پیاری لگ رہی ہے، عورت کو کہہ دے آج میں نے تیری آنکھوں میں جھکا ہوا حیا دیکھا ہے، تجھے بڑا پیارا لگ رہا ہے، تیرے چہرے پہ دوپٹہ بڑا پیارا لگتا ہے، تیرا حسن و نکھار اسی سادگی میں ہے، تیرا لباس موٹا ہے، تیرا بدن نظر نہیں آتا، مجھے تیرا لباس بڑا پسند آیا ہے، تیرا حیا بڑا پسند آیا ہے، تیری ادب والی پیاری دھیمی گفتگو بڑی پسند آئی ہے، تو بازاروں نہیں جاتی یہ ادا بڑی پسند آئی ہے، تیرا طریقہ تیرے خامند کے ساتھ مثالی تعلق ہے یہ ہمیں بڑا پسند ہے۔ عورت کی تعریف کر سکتی ہے، اچھائیوں کی تعریف کرو، محبتیں بڑھتی ہیں، قربتیں بڑھتی ہیں۔ صحابی رسول نے فرمایا وَحَسَنَ مِنْكَ لَمْ تَرَ قَطُّ عَيْنِي وَأَجْمَلَ مِنْكَ
لم تلد النساء، آپ جیسا حسین کسی ماں نے جنا بھی نہیں ہے، دیکھا اس لیے نہیں ہے کسی آنکھ نے کہ آپ جیسا کسی نے جنا ہی نہیں تھا، کوئی عورت پیدا کرتی دو۔ حضرت آمنہ فرماتی ہیں جب آپ پیدا ہوئے نا تو یہودیوں کو پتہ چل گیا کہ محبوب خدا پیدا ہو گئے، انتظار میں تھا، عام فیل ہو گیا، ابرہ ہلاک ہو گیا، ہاتھی ٹکڑے ٹکڑے ہو گئے، اونٹ ٹکڑے ٹکڑے ہو گئے، اور گھوڑے ٹکڑے ٹکڑے ہو گئے، انسانوں کے بھیجے مغز نکل پڑے، آنکھیں نکل پڑی، ابابیلوں نے آ کے کعبے کا دفاع کیا، اللہ نے حکم دیا، انسان آ سکتے تھے، فرشتے آ سکتے تھے، جنات آ سکتے تھے، کیونکہ یہ رب کا کعبہ نظر زمین پہ آتا ہے اور اس کی انتہا عرش بری پر ہوتی ہے، کیونکہ اللہ کی تجلیات ہے۔ اللہ نے اس کا دفاع زمین سے نہیں کروایا، اللہ نے جنت سے ابابیل بھیجے، کنکریاں بھی جنت سے بھیجی اور وہاں سے مخلوق آئی اور دفاع کر کے واپس چلی گئی۔ تو میرے دوستو، وہ تورات میں لکھا تھا عام فیل کے 40 دن کے بعد مکہ کے قرب میں ایک بچہ پیدا ہوگا، یتیم ہوگا، ورسول اللہ ہوں گے، وہ خاتم النبیین ہوں گے، وہ امام الانبیاء والمرسلین ہوں گے۔ اب یہودیوں کو اس بات کا قلق تھا، فکر تھا، لاحق تھی فکر کہ اگر یہ نبی اسحاق علیہ السلام کی اولاد سے ہوئے، سر کا تاج بنائیں گے، کلمہ پڑھیں گے، ساتھ دیں گے، آگے پیچھے دوڑیں گے۔ مدینے بیٹھے ہوئے تھے، گھر بنا کے، عبادت گاہیں بنا کے، آمنہ کے لال کے استقبال کے لیے انتظار یہ تھا کہ اسحاق علیہ السلام کی اولاد سے ہوں، لیکن ان کے خیال یہ تھا کہ اگر ان سے نہ ہوئے اور اسماعیل علیہ السلام کی اولاد سے ہو گئے پھر ہم نہیں مانیں گے، پھر جھٹلائیں گے، پھر قتل کریں گے، زندہ بھی نہیں چھوڑیں گے، کیونکہ انہوں نے کئی نبیوں کو پہلے قتل کر چکے تھے۔ یہ یہود لوگ، ان کی عادت تھی نبیوں کو قتل کرنا۔ تو انہوں نے آئے، ان کو پتہ چلا مکہ میں بیٹا پیدا ہو گیا، اللہ کے نبی پیدا ہو گئے، پہاڑوں کو جھومتے دیکھا، تسلی ہو گئی، درختوں کو سجدوں میں دیکھا، تسلی ہو گئی، آسمان کے ستارے کعبے کے اوپر دیکھے، تسلی ہو گئی، ساری نشانیاں دیکھ کے اب کعبے آ گئے، ایک ایک گھر میں گئے، سوال کرتے گئے، اس گھر میں بیٹا؟ ہاں جی۔ اس کی ماں کو بلاؤ۔ باہر کے لوگ تھے، یہودی تھے، ماں کو بلایا، اچھا جب یہ حمل ہوا تھا تو تجھے کوئی تکلیف ہوئی؟ اس نے کہا بڑی تکلیف ہوئی۔ الٹیاں؟ ہاں جی الٹیاں آئیں۔ رنگ پیلا؟ ہاں جی۔ کمزوری ہوئی؟ ہاں۔ کمر درد؟ ساری بتایا۔ فرمایا اس کو چھوڑو، اگلا گھر، اگلا گھر، تین، پھر اسی دروازے پہ آ گئے جس کی تلاش تھی۔ حضرت آمنہ کو بلایا، یہ بتاؤ بی بی آپ کے ہاں بچہ پیدا؟ انہوں نے کہا ہاں جی۔ بیٹا؟ ہاں جی بیٹا۔ اچھا جب حمل ہوا تھا آپ کو تکلیف ہوئی؟ حضرت آمنہ مسکرانے لگی، فرمایا تکلیفیں تو دور کی بات، میری تو جوانی بھی بڑھ گئی بلکہ طاقت بھی بڑھ گئی۔ انہوں نے کہا ہاں یہ بات تورات میں لکھی ہوئی ہے۔ اگلی بات، دوسرا سوال کیا، اچھا یہ بتاؤ جب یہ بچہ پیٹ میں آیا آپ کے بدن سے خوشبو بھی آئی؟ حضرت آمنہ نے فرمایا میرے بدن سے جہاں میں نے پاؤں رکھا اس زمین سے خوشبو آنے لگ گئی، جس گلی سے میں گزر جاتی وہ معطر و معبر ہو کے چلی جاتی۔ پر میں ہاں یہ بات بھی ٹھیک ہے، یہ بھی تورات میں لکھی ہوئی ہے۔ اب تیسرا سوال، یہ بتاؤ جب تم چلتی تھی تو تمہارے سر پہ کوئی بادل سایہ کرتا تھا؟ انہوں نے کہا ہاں مجھے تو کبھی دھوپ ہی نہیں لگی، ہمیشہ بادل بھی، ٹھنڈی ہوا بھی ساتھ۔ انہوں نے کہا سبحان اللہ، یہ بھی بات تورات میں نشانی لکھی ہوئی ہے محبوب دو جہان کی۔ اچھا اور سوال کیا، یہ بتاؤ بی بی کہ جب تم چلتی تھی کیا کبھی تمہیں پہاڑوں نے کلام کیا، سلام کیا؟ حضرت آمنہ نے فرمایا مجھے پہاڑوں نے ایک دفعہ بھی نہیں کئی مرتبہ سلام کیا، السلام علیکہ یا ام نبی اللہ۔ انہوں نے کہا بس یہ بھی علامت تورات میں لکھی ہوئی ہے۔ اچھا یہ بتاؤ کہ جب آپ کا بچہ پیدا ہوا آپ کو بلیڈنگ ہوئی، نفاس کا خون آیا؟ حضرت آمنہ فرمانے لگی مجھے تو خون تو دور کی بات، مجھے تو پتہ ہی نہیں چلا، نہ تکلیف ہوئی نہ بلیڈنگ، بس بچہ پیدا ہو گیا صاف ستھرا۔ انہوں نے کہا یہ تورات میں لکھا ہوا ہے۔ اچھا یہ بتاؤ جب بچہ پیدا ہوا
تو یہ سجدے کی حالت میں پیدا ہوا یا سیدھا پیدا ہوا؟ حضرت آمنہ فرماتی ہیں جب پیدا ہوا کان مسجودا، سجدے کی حالت میں پیدا ہو کے سجدے میں سیدھا چلا گیا۔ اس نے کہا یہ بھی تورات میں موجود ہے۔ اچھا یہ بتاؤ کہ آپ کا بچہ پیدا ہوا تو پھر آپ نے کوئی نور بھی دیکھا؟ انہوں نے کہا جب پیدا ہوئے مسکرائے، آپ کے تبسم سے اتنی نور ہوا کہ میرا کمرہ روشن ہوا، کعبہ روشن ہوا، مکہ روشن ہوا، پہاڑوں کی بلندیاں، چوٹیاں، مشرق و مغرب، شمال و جنوب۔ انہوں نے کہا یہ بتاؤ اس نور میں تمہیں بیت المقدس کے محلات نظر آئے؟ انہوں نے کہا ہاں وہ بھی مجھے نظر آئے، سب نے دیکھے، فاطمہ بنت اسد نے دیکھے، ام ایمن نے دیکھے، حضرت شفا نے دیکھے، ہم چاروں نے دیکھے۔ انہوں نے کہا یہ بھی تورات میں لکھا ہوا تھا۔ سبحان، ہر چیز رب نے پہلے سے لکھ دی تھی۔ یہ ہے محبوب کے تذکرے۔ اچھا یہ بتاؤ کہ جب بچہ پیدا ہوا تو ختنہ، انہوں نے کہا وہ بھی ہوا تھا۔ انہوں نے کہا یہ بھی تورات میں لکھا ہوا ہے۔ اچھا ناپ بھی کسی نے کاٹ دی؟ انہوں نے کہا نہیں، وہ خود بخود کٹ گئی۔ انہوں نے کہا یہ بھی تورات میں لکھا ہوا ہے۔ اچھا انہوں نے کہا اب آخری سوال ہے، یہ بتاؤ کہ اس کا باپ زندہ ہے؟ اب وہ بول رہی تھی کہ غم زدہ ہوئیں تو فرشتے نے آ کے منہ پہ ہاتھ رکھ دیا کہ یہ بات نہیں بتانی، کیونکہ فرشتہ رہنمائی کرتے رہتے تھے۔ حضرت آمنہ بولنے لگی، زبان کو خاموش کر لیا، پھر نیچے منہ کر کے فرمایا کہ ہاں اس کا باپ موجود ہے۔ یہ نہیں کہا عبداللہ موجود ہے۔ العم سنم لابی، چچا باپ کی مثل ہوتا ہے، دادا بڑا باپ ہوتا ہے۔ فرمایا باپ، انہوں نے کہا باپ موجود ہے۔ ٹھنڈی سانس بھری، پیچھے ہٹ کے ٹھہر گئے۔ اور بی بی ساری نشانیاں تو نبیوں والی بتا دی ہیں، آخر میں آ کے تو نے کہہ دیا کہ اس کا باپ موجود ہے۔ جھوٹ نہیں تھا نا، پیچھے مڑ کے واپس چلے گئے ناکام ہو کے۔ ان کی تدبیریں کچھ دی اور میرے رب کی تقدیر یہ تھی کہ قیامت تک دین چلے گا تو میرے مصطفیٰ کا چلے گا علیہ الصلوۃ والسلام۔ فرمایا کائنات میں ایسا حسین و جمیل کسی ماں نے جنا بھی نہیں۔ ایک صحابی رسول ہیں، وہ فرماتے 14ویں کا چاند تھا، حضرت برارہ رضی اللہ فرماتے 14ویں کا چاند چمک رہا تھا۔ پوری بھئی ایک مون ہوتا ہے، ابھی بیچ میں مون بڑا آیا تھا تو خبر چل رہی تھی کہ آج 14ویں کا بڑا چاند ہوگا تو سالوں بعد بڑا آتا ہے۔ تو میں نے آمنہ کے لال کے بارے میں صحابی کا قول پڑھا تھا کہ میں نے بڑے چاند کو بھی دیکھا، میں نے اس دن چاند کی خود تصویر بنائی کہ میں اپنے پاس رکھوں گا، آج بھی میرے پاس ہے۔ اور وہی بات میرے ذہن میں تھی صحابی رسول کی کہ وہ بھی شاید اتنی بڑا چاند ہوگا۔ صحابی رسول نے اس چاند کی طرف نظر ڈالی، پھر آمنہ کے لال کے چہرے پہ نظر ڈالی۔ اللہ نے فرمایا تم آسمان کے چاند کو دیکھتے ہو اور ہم اپنے محبوب جیسے چاند کو دیکھتے رہتی ہیں۔ فرمایا چاند سے تشبیہ دینا یہ بھی کوئی انصاف ہے، چاند کے منہ پہ چھائیاں میرے محبوب کا چہرہ صاف ہے۔ بڑے بڑے حسین ہوں گے، تیرا بیٹا تجھے حسین لگتا ہے۔ لوگوں کے گھر بچہ پیدا ہو نا مبارک دیتے ہو نہیں دیتے؟ ایک دن مبارک، اگلے دن مبارک، تیسرے دن مبارک، ایک گلی والے مبارک، دوسری گلی والوں کو پتہ ہی نہیں ہے گھر میں بچہ پیدا ہوا ہے۔ لوگ ہاں کدھر جا رہے ہو جی؟ بیٹا پیدا ہوا مبارک دینے۔ کسی کو بیٹے نے مبارک دی، بھائی نے دی، بھابھی نے دی، تائی نے دی، مبارک تو ملتی ہے، بیٹے کی مبارک ملتی ہے، پہلی اولاد کی بھی مبارک ملتی ہے۔ یہ خوشیاں اگلی گلی تک ختم ہو جاتی ہیں۔ یہ پہلا بچہ دنیا میں پیدا ہوا، پیدا مکہ میں ہوئے ہیں۔ خوشیاں دنیا عالم کے اندر، مشرق میں خوشی، مغرب میں، شمال میں، جنوب میں، پہاڑوں میں، دریاؤں میں، صحراؤں میں، فضاؤں میں، بادل میں، چاند میں، سورج میں، ستاروں میں، عرش بری تک خوشیاں تھی، جنت میں، او فرشتوں میں۔ جس سال آمنہ کے لال پیدا ہوئے نا، کتابوں میں لکھا ہے اللہ کتنی خوش ہوں گے محبوب کی آمد پہ، حالانکہ رب کسی چیز کے محتاج نہیں ہے، کسی چیز کے محتاج نہیں ہے، خوش ہونے کے محتاج نہیں ہے اللہ۔ لیکن اس پورے سال میں رب ذوالجلال نے مشرق و مغرب، شمال و جنوب میں کسی ماں کو بیٹی نہیں دی۔ جہاں بھی پیدا ہوا بچہ تو بیٹا ہی پیدا ہوا۔
یہ خوشی کی بات ہے نا، پورا سال بیٹوں کے نام اللہ نے لکھ دیا کہ ہر کسی کو بیٹا ملتا گیا، اور سارے بیٹوں کو جمع کیا تو ان میں ایک ہی بیٹا آیا، آمنہ کا لال، عبداللہ کا چن، کوئی مقابلہ نہیں کائنات کے اندر۔ تو بڑا خوش نصیب ہے، اس محبوب کا امتی ہے، کلمہ پر میں تجھے سلام پیش کرتا ہوں۔